بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے دو ایوان ہیں, ایک قومی اسمبلی ہے, ایک سینٹ ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور جو سینٹ ہے اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں دونوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور آج فیصل آباد کی ایک عدالت نے ان دونوں کو سزا سنا دی ہے, جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو نااہل بھی قرار دے دیا جائے گا, کیونکہ اس سے پہلے جو ارکان پارلیمنٹ جو ہیں ان کو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں ہوئیں تو بالکل چند دنوں کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا, اور کچھ جو ارکان ہیں ان کے حلقوں میں اب بائی الیکشن جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. تو پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ سینٹ, قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے کم از کم 75 جو ارکان ہیں ان کے سروں پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. تو اب یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. پہلے یہ سزاؤں کا اور نااہلیوں کا ایک سیلاب تھا جو کہ اب طوفان بنتا جا رہا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی یا آئین اور قانون ایک مذاق بن جائے گا؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور, اور جناب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور آج اسلام آباد کی ایک عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب یہ یہاں باہر نکلیں تو ہمارے دفتر سے گرفتار نہ ہوں, اور گزارش کرتے ہیں ہم ایڈمنسٹریشن کو ان کو ہمارے دفتر سے گرفتار نہ کریں. بہت ضروری ہے گرفتار کرنا, تو طارق فضل چودھری صاحب سے گزارش کریں گے کہیں آگے سے پیچھے سے جا کے گرفتار کر لیں, ہمارے دفتر سے گرفتار نہ کریں. طارق فضل چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. تو یہ بتائیں کہ یہ ایک طوفان شروع ہو گیا ہے نااہلیوں کا, سزاؤں کا, اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ایک خیال ہے کہ اگر یہ حکومت جو ہے یہ بڑی مضبوط ہے اور بڑی اپنے آپ کو سٹیبل سمجھتی ہے تو اتنی زیادہ نااہلیاں اور سزائیں نہیں ہونی چاہیے. اگر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو بھی آپ ڈسکوالیفائی کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوف زدہ ہیں کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب, آج پروگرام میں آپ نے دعوت دی. دیکھیے, جو آپ نے کہا نا کہ حکومت جو ہے وہ شاید خوفزدہ ہے, گزارش یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کی مدعی حکومت نہیں ہے, نہ اس کی کمپلیننٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے. 9 مئی کے تمام واقعات کی جو مدعی ہے وہ ریاست ہے, اور وہ ریاستی ادارے ہیں, اور پاکستان کی عوام ہے سب سے بڑھ کے. یہ 25 کروڑ عوام جو ہیں ان مقدمات کے مدعی ہیں, کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے عوام سے بنتی ہے, اور اگر عوام کا یہ مقدمہ تھا اور یہ عوام کا مقدمہ ہے. اب اس میں جو سزائیں ہوئی ہیں, دیکھیں قانون نے تو اپنا راستہ لینا ہوتا ہے. اب سزائیں ٹوٹل لوگ کتنے تھے؟ فیصل آباد کی جو 2 عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں 185 سزائیں کتنے لوگوں کو ہوئی ہیں؟ 108. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ, لیکن آج یہ 3 عدالتوں بری ہوئے ہیں, 3 عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں, ٹوٹل 196 ہیں. 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ ہوا ہے, 196 افراد کو سزائیں ہوئی ہیں. اس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر شبلی فراز صاحب ہیں, پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر زرتاج گل ہیں, ان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے. ایم این اے حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ, ان کو بھی 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے. اور فواد چودھری, زین قریشی, فیض اللہ کموکا, امارہ رشید, رانا اسد محمود خان, بلال اشرف بسرا, ہارون رشید, صاحبزادہ حسن رضا, کامران برگ بری ہو گئے ہیں, بری بھی ہوئے ہیں. جی بری بھی ہوئے ہیں نا. میں آپ کو یہی بات کر رہا تھا کہ میرے پاس یہ 185 کی فگر تھی, آپ نے 196 کی دی ہے, قریب ہیں. تو تقریباً 60 سے 65 لوگ جو ہیں وہ ان عدالتوں سے بری بھی ہوئے ہیں آج. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 22 جولائی کو سرگودا, لاہور, فیصل آباد کی عدالتوں سے 9 مئی کے ملزمان کو سزا ہوتی ہے, اور اس میں بھی درجنوں لوگ جو ہیں وہ بری بھی ہوتے ہیں اور کچھ کو سزا بھی ہوتی ہے. اسی طرح ملٹری کورٹس, وہاں سے بھی لوگوں کو سزا بھی ہوئی ہے, لوگ بری بھی ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سزا ہو رہی ہے تو یقیناً ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر, ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر یہ سزائیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان کا جو آپ یہ کہیں کہ ہمارا جو ایک لیگل سسٹم ہے, ہماری کورٹس ہیں, ان کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ 9 مئی 2023 کے بعد جب آپ کے ریاستی اداروں پہ حملے ہوتے ہیں, عسکری تنصیبات پہ حملے ہوتے ہیں, شہداء کی یادگاروں پہ حملے ہوتے ہیں, قومی املاک پہ حملے ہوتے ہیں, تو کیا ان لوگوں کو کٹارے میں لایا جائے گا؟ کیا کبھی ان کو سزا ہوگی؟ اب تمام یہ جو وقت گزرا ہے اس میں
ٹرائل ہوئے ہیں, صفائی کے موقع دیے گئے ہیں, بحث مباحثہ ہوا, اور اس کے بعد اب یہ سزائیں ہو رہی ہیں. یہ تو ہے ایک بات. اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے, مدعی اس کے ہم نہیں ہیں. دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں, اس کے مدعی پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں ان مقدمات کے, اور پاکستان کو 9 مئی 2023 کے واقعات اور حالات نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے 9 مئی 2025, جب آپ کو اللہ نے فتح دی انڈیا کے اوپر صبح 9 مئی کو. 9 مئی ہمیں یہ لے کے آنے ہیں اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے, وہ 9 مئی ہمیں نہیں چاہیے. اور میں آخری ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ کچھ ہمارے دوست یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر کمیشن بنے, ویڈیو فوٹیجز. بھائی ویڈیو فوٹیجز جتنی 9 مئی کے واقعات کی ہمارے ٹی وی چینلز پہ چلی ہیں, تمام چینلز پہ پوری دنیا نے دیکھا ہے نا, صرف پاکستان نے نہیں. اور ایک بات صرف کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک سیاسی جماعت کے کارکن ایک ہی کام کر رہے ہیں, لیکن ایک ہی جگہ پہ حملے کر رہے ہیں, اور وہ ریاستی ادارے ہیں, وہ عسکری تنصیبات ہیں, وہ شہداء کی یادگاریں ہیں, وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے. میں آپ کی بات بالکل درست ہے, نہ ہو تو یہ پلان تھا. بالکل درست ہے. 9 مئی کے واقعات انتہائی قابل مذمت ہیں. یقیناً اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں ویڈیو فوٹیجز میں, اور صحیح بات ہے ہم نے چلائی ہیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ وہ جو ہم نے ویڈیو فوٹیجز چلائی ہیں ان میں کچھ لوگ جو نظر آ رہے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی, تحریک انصاف چھوڑ دی, ان کو سزا نہیں ہو رہی. دیکھیے اگر کچھ ایسے لوگ جو آپ بتا رہے ہیں کہ فوٹیجز میں ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی انڈیویجولی ایک ایک بندے کا, تو ظاہر ہے میں آپ سے نہ حساب کتاب کر سکتا ہوں, نہ میرے پاس نام ہے نا, لیکن یہ آج بھی جن کو بری کیا گیا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور عدالتوں کی کہ جنہوں نے یہ سارے کیسز ٹرائل کیے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ٹرائل کا ایسا تو نہیں تھے. میں نے آپ کو ایک اوور آل بات بتائی ہے کہ یہ وہ حالات تھے جس میں 9 مئی کی حالات تھے, ان کا ٹرائل ہوا اور اس کے تحت سزائیں ہو رہی ہیں. بنیادی طور پہ مجھے سچی بات ہے, یہ مجھے میرے دل کو کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ جناب ہماری کولیگ ہے نا کہ جناب وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اگر نااہل ہوئے, پر ان کے پاس ویسے بھی ریمیڈی ہے, وہ ہائی کورٹ بھی جائیں گے, وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے ابھی ان کے پاس قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے, اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم عدالتوں کو رخ کریں گے. ضرور کریں گے, آپ کا لیگل رائٹ ہے. میں نے اس لیے کہا کہ خوشی نہیں ہوئی کہ سیاسی لوگ اگر اس طرح کی, دیکھیں نا سیاسی لوگ کیا ہوتے ہیں, وہ عوام کے لیے ایک آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں, لیڈر سمجھے جاتے ہیں. آپ اگر ریاستی اداروں پہ حملے کریں گے, عسکری اداروں پہ حملے کریں گے تو عوام کیا سوچیں گے؟ اچھا کوئی ملک کوئی سسٹم اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ عمیر نیائی صاحب, آپ بیرسٹر بھی ہیں, تو ریاستی ادارے جو ہیں ان پر حملہ کرنا جو ہے وہ آپ کی حکومت قابل مذمت قرار دیتی تھی. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا, اس جلسے میں نواز شریف صاحب بھی تھے, تو انہوں نے طلال چودھری اور دانیال عزیز جو ہیں ان کے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ تم ڈٹے ہوئے, انہوں نے کہا ہم ڈٹے ہوئے ہیں. اور مسئلہ کیا تھا کہ ان دونوں نے عدلیہ کے بارے میں کچھ ایسی بات کی تھی, اور پھر دونوں ڈسکوالیفائی ہوئے, اور آپ کی حکومت نے, آپ کی پارٹی نے کہا یہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون والے ڈسکوالیفائی ہوں تو وہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے, اور اگر مسلم لیگ نون کے دور میں آپ کے لوگ بڑی تعداد میں ڈسکوالیفائی ہوں تو کیا وہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن, ہر ڈسکوالیفیکیشن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پرسپیکٹیو ہے. اب ہم نے ایک ایونٹ تو دیکھ لیا کہ فیصل آباد کا فیصلہ آ گیا. فیصل آباد میں کوئی کورٹ تو نہیں بیٹھی ہوئی نا, کیا چیز آئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے لارج اسکیل ڈسکوالیفیکیشن کی؟ پھر ایونٹ شروع کدھر سے ہوا؟ آج تک کبھی پاکستان میں کسی طرح سے کسی سابق کو اس طرح سے فزیکلی مسٹریٹ کیا گیا جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا کہ آپ نے دیکھا دن دہاڑے کالر سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے لے کے گئے. وہ تو فوٹیجز کسی نے کنڈیم نہیں کی, اور وہ آج تک فوٹیج ملی ہی نہیں, جس کا خان صاحب بار بار اصرار کرتے رہے کہ وہ فوٹیج پیش کریں. وہ کون لوگ تھے, وہ کس کے کہنے پہ آپریٹ کر رہے تھے؟ مسئلہ کیا تھا کہ ایک نیب کی عدالت میں پیش ہونا تھا نا, نیب تو آ کے وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں کراتی, ٹھیک ہے. اچانک بیچ میں رینجرز کو کون لے کے آیا, کس نے وہ اجازت نامے دیے, کون اس وقت وہ اس ساری کھیل کو کھیل رہا تھا, اور جس کے نتیجے میں دیکھیں لوگ کٹھے ہوئے, بالکل کٹھے ہوئے. خان صاحب بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں, مگر کون فیسیلیٹیٹر تھے کہ جو اگر لاہور میں جا رہے ہیں شیرپاؤ برج سے آگے جو ہے نا نفری نہیں نظر آتی,
وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. کور کمانڈر ہاؤس آج آپ جانے چاہیں آپ اندر گھس سکتے ہیں, آپ میرے طرف سے 1000 بندہ بھی لے جائیں, جتھا جتنا بڑا وہ نہیں گھس سکتا, عام لوگ موجود ہیں جس کو گارڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری چین موجود تھی. اس پہ بارہا عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو انویسٹیگیٹ کریں, بلیک سوان ایونٹ کا نام دیا کہ مطلب اندر سے لوگ شامل ہیں. آپ نے اس چیز کو تو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. نہیں, لیکن آج جو فیصلہ ہوا ہے اس میں آپ کے بہت سے لوگ بری بھی تو ہوئے ہیں. نہیں بری, دیکھیں بری جس طرح ہوئے ہو گئے ٹھیک ہے, مگر دیکھیں سزائیں کس بنیاد پہ دیں آپ نے. ان سارے زرتاج تو ڈی جی خان تھی نا, ڈی جی خان میں کوئی ملٹری انسٹالیشن موجود نہیں. زرتاج کو تو آپ سزا دے رہے ہیں فیصلہ آباد میں کس کی, مشورے کی. وہ مشورے کی کہانی تو ساری آپ کے میڈیا چینلز پہ چلتی رہی کہ کتنی مذاقہ خیز کہانی کہ وہ خان صاحب کے گھر میں ایک ٹیبل کے نیچے سے وہ کہانی نکلتی ہے, جس کا سر ہے نہ پیر ہے, جس کے گواہان کی سرے سے موجودگی کئی طرح سے ثابت ہی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہو زمان پاک میں, وہ ڈپیوٹیڈ بھی نہیں ہے, وہ اسام چھٹی پہ, اور اس کی گواہی کو آلریڈی پی ایف ایئر بیس کے حملے میں جج نے رد کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے سارے پی ایف ایئر بیس کے حملے والے ملزمان بری ہوئے, اور اسی کی بنیاد پہ آج آپ سزائیں. اچھا, آج آپ کا ایک وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے اور یہ لمبی لسٹ ہے, آپ سمیت 50 لوگ جو ہیں 26 نومبر 2024 کا جو اسلام آباد کا احتجاج ہے اس میں ان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے. علیمہ خان, شیخ وقاص, حماد اظہر, شاہد خٹک, شندانہ گلزار, شیر افضل مروت, مشال یوسف زئی جو کہ آج سینیٹر بن گئی ہیں ان کا بھی جاری ہوا ہے, شبلی فراز, فیصل جوید, سلمان اکرم راجہ, مراد سعید, خدیجہ شاہ, عالیہ حمزہ, عمیر نیازی, پیر نور الحق قادری, اسد قیصر, زرتاج گل, جنید اکبر, عمر ایوب اور بہت سے لوگ. تو یہ آپ تو بیرسٹر ہیں, تو آپ کا وارنٹ گرفتاری کیوں جاری ہوا ہے؟ آپ کیا عدالت میں پیش نہیں ہوئے؟ نہیں, اس میں بیلیں کرائی ہوئی ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیں اس وقت ٹینشن کیا ہے, کل کا ایونٹ دیکھیں ٹیولپ ہوٹل کی کینسل ہو جاتی ہے بکنگ, اور کیوں کینسل ہوتی ہے, 5 اگست آ رہا ہے. 5 اگست کی پینک میں یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں کہ جن بندوں نے بیلیں کرائی ہوئی ہیں, شامل تفتیش ہوئے آپ دوبارہ سے وارنٹ. یہ جس مقدمے میں آپ کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے اس میں آپ نے ضمانت کرائی ہوئی ہے, ابھی اس میں سپٹمبر کی تاریخ ڈلی ہوئی ہے. اچھا, تو پھر وارنٹ گرفتاری کیسے جاری ہوگی؟ یہ تو عدالت سے پوچھنے کی بات ہے کہ بلینکٹ آپ جاری کیے جا رہے ہیں. ان ساروں نے بیلیں کرائی ہوئی ہیں سارے. عمر ایوب صاحب کی پچھلی ڈیٹ پہ شاید میرے خیال سے کینسل ہو گئی ہوگی, مگر باقی ساروں نے, اگر جو نہیں بھی پیش ہوا اس نے اپنی ایگزیمشن اپلیکیشن دی تھی. اچھا, اب طارق فضل چودھری صاحب, آج گور خان صاحب جو ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھے, وہیں پہ ان کو پتہ چلا کہ جی فیصل آباد سے عدالتوں نے فیصلے کر دیے ہیں, ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی, اس میں انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی. عمران خان صاحب ہے, اگر ان پہ پابندی لگاؤ گے, اس کے پارٹی کو آئسولیٹ کرو گے, یہ جو تشدد پہ بلیو نہیں کرتے ان کو پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے. کوئی لوگ تو ہے جو اس سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے. پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی خان صاحب کے سامنے اس کو رکھیں گے. کیا اس ایوان میں واپس جانا ہے, کیا اس ایوان کے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے, کیا اس سسٹم کے ہمیشہ سے بائیکاٹ کرنا ہے, کیا ہم نے تحریک چلانی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کا بہت جلد فیصلہ کرے گی. طارق فضل چودھری صاحب, آپ کو یاد ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے بھی استعفے دے چکی ہے اسمبلیوں سے, بلکہ اپنے ہی صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزالو بھی کر چکی ہے جہاں ان کی حکومت تھی, اور پھر قومی اسمبلی سے استعفے بھی دے چکی ہے. اگر انہوں نے ایک دفعہ پھر استعفے دے دیے تو آپ یہی کہیں گے ہم بائی الیکشن کرا دیں گے, لیکن اس سے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ بالکل پہلے ہی کافی بدنام ہے, منی مزید بدنام ہو جائے گی؟ دیکھیے, جب انہوں نے اسمبلی سے استعفے دیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی صوبائی اسمبلیاں توڑیں, تو میر صاحب صرف ایک جملہ میں کہوں گا, تقریباً 75% پاکستان پہ انکلوڈنگ آزاد کشمیر, انکلوڈنگ نہیں پلس آزاد کشمیر پلس گلگت بلتستان ان کی حکومت تھی. لیکن یہ استعفے دینے میں اور اپنی اسمبلیاں توڑنے میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی وہ حکومتیں خود گرائیں. یہ ان کی ایک جو ہے نا وہ پولیٹیکل وزڈم اور سیاسی بصیرت اس کا مظاہرہ تھا. یہ دوبارہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. نہیں کریں, شوق سے کریں, وہ تو ان کے پاس ایک آپشن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مشورہ دے رہا ہوں انہیں کہ انہیں جو لیگل رائٹس انہیں اویلیبل ہیں. آپ نے بڑا صحیح سوال ان سے پوچھا کہ ہمارے دور میں بھی لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. آپ نے اس وقت بڑی نظام انصاف کی بھی بڑی تعریفیں کی اور سارا کیا, تو ہم نے تو لیگل ریمیڈی لی. اس کے بعد وہ آج اس وقت ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, آج وہ وزیر مملکت ہیں داخلہ کے طلال صاحب. لیکن 5 سال ڈسکوالیفائی رہے, وہ رہے 5 سال رہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وی ٹک دا لیگل کورس. انہوں نے اپنا جو قانونی راستہ تھا وہ اختیار کیا. باقی بیرسٹر غور صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کو خطرہ ہے اس طرح کے فیصلوں سے,
डेमोक्रेसी को ख़तरा 9 मई जैसे वाक़यात से है कि अगर अवाम किसी भी मुल्क के वो अपनी फ़ौज और अस्करी इदारे और कौमी अमलाक पे हमला करेंगे, उससे डेमोक्रेसी को ख़तरा होता है। निज़ाम इस तरह नहीं चलते। आज पाकिस्तान का सिस्टम आप क्या समझते हैं कि उसमें अगर ये एंगर और ये नफ़रत और जिसका मुज़ाहरा आपने 9 मई के वाक़यात की शक्ल में देखा, क्या ये मुआशरे को और सोसाइटी को और इस सिस्टम को चलने दे सकता है? आप लोगों के रवैये, PTI के रवैये इस वक्त मुल्क के सिस्टम के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। और मैं 2 मिसालें आपके सामने रखूँगा। अभी मेरे भाई उमैर साहब ने बात की, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जनाब कि ये 5 अगस्त के वाक़यात की वजह से हुकूमत जो है कोई उसके कोई आसान ख़ता हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं, आसान ख़ता नहीं है। हमने वो तमाम तर इंतज़ामात करने हैं जो आपने माजी में इजाज़त ली, एक पुरअमन सियासी एहतजाज, और उसके बाद उसकी आड़ में आपने पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं, हमले किए इस्लामाबाद के ऊपर, जिसमें कई कीमती इंसानें जाने गईं, पुलिस के लोग उसमें शहीद हुए, रेंजर शहीद हुई। वो हमें सारा माजी आपका याद है। और अब मैं उसमें ऐड कर दूं कि जब आपके सूबे का एक वज़ीर आला वो TV के ऊपर ये बात करता है कि अब हम असला लेके आएंगे, बंदूकें लेके आएंगे और गोलियां मारेंगे, तो क्या हम पूरे पाकिस्तान को आपके लिए खुला छोड़ दें कि जहाँ मर्जी आप जनाब हमले करते फिरें और मुसल्लह जत्थे लेके फिरें? ये कोई पॉलिटिकल एहतजाज? कभी आपने किसी वर्कर के मुंह से भी ये बात सुनी है कि हम असला लेके जाएंगे किसी सियासी इज्तिमा पे? और सूबे का वज़ीर आला कह रहा है, जो कह रहा है मैं एहतजाज को लीड करूँगा। और उससे ज़्यादा खौफनाक बात आप देखें, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया, यानी मीर साहब, मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सफ़ाकाना रवैया रियासत के साथ नहीं हो सकता किसी भी सियासी जमात का, कि आप बयान ये दे रहे हैं कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं और जनाब इदारे छुड़ा के ले जाते हैं। अब उसका नतीजा क्या हुआ है? इंडिया ने फैटफ में दरख्वास्त दी है और बयान साथ अटैच किया है वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का, कि ये देखें एक सूबे का वज़ीर आला क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है कि इदारे वहाँ पे ये कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात है? अच्छा, फिर KP के जो हालात हैं इस वक्त, दहशतगर्दी है वहाँ पे, आपकी अफवाज, आपके अस्करी इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, शातें वहाँ पे जनाब हो रही हैं, वो लोग लड़ रहे हैं और लड़ना है, हमने आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह दहशतगर्दों के खात्मे तक। लेकिन उस दौरान जो फेक न्यूज़ वहाँ पे फैलाई जा रही हैं, जो KP की गवर्नमेंट वहाँ पे कर रही है, इनकी पार्टी जो वहाँ पे के सोशल मीडिया पे तमाशा लगाया हुआ है, गलत खबरें फैला रहे हैं। उमैर न्याई साहब, ये बताएं, तो बहुत अफसोसनाक है ये बताएं कि क्या ये गौहर यूब साहब, उमर यूब साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद और शिबली फराज साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ये जो गौर खान साहब ने आज बात की है कि जनाब हमने अभी सोचना है, फैसला करना है, इमरान खान से मशवरा करना है कि हमने ईवान में वापस जाना है कि नहीं जाना। पहले भी आप इस्तीफ़े दे चुके हैं कौमी असम्बली से, दोबारा भी दे सकते हैं? देखिए, आज जो सेंटिमेंट है ना पार्लिमानी पार्टी का, देखिए सारों को नज़र तो आ रहा था ये होना है, मगर जब ज़ाहिरी बात है जो चीज़ हो जाती है उसका रिएक्शन और तरह से आता है। आज लोगों को सही तरह से फील हुआ है, और साथ साथ जो इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं, पॉलिटिशियन समझ रहे हैं कि वो इर्रेलेवेंट है इस निज़ाम में, और इस निज़ाम के साथ खड़े हो के इसका बोझ उठाने से बेहतर है कि आप साइड पे हो जाएं, क्योंकि जो इस वक्त हालात, ये आपकी भी ज़ाती राय है? ज़ाती 100%। देखें इस वक्त खुद आप देखें ना कि आप देखें कि आपका कंधा किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, सिंपल सा है। देखें इन्होंने तो अपना कंधा दे दिया, आज हम इस निज़ाम को अपना कंधा दे दें और कल को हमारी आने वाली नस्लें हमें उस चीज़ पर माफ़ ना करें। देखें बहुत सारे काम हो रहे हैं ओवरऑल। देखें बलूचिस्तान, इन्होंने कहा ना कि 9 मई जैसा भाई वाक़या हो गया, कंडेम कर रहे हैं उसे। देखें 8 फरवरी भी तो इस मुल्क में हुआ था, आपने 8 फरवरी को क्या किया? उससे बड़ी अवामी मैंडेट की क्या तौहीन थी? क्या उसका किसी ने मुकदमा दर्ज किया? कमिश्नर लाहौर का, कमिश्नर रावलपिंडी को तो किसी ने नहीं सुना ना। उसके अलावा जो बलूचिस्तान में हो रहा है, देखें बलूचिस्तान में आज BLA को जो है ना बिजनेसमैन भत्ता दे रहे हैं, काने जो लोग चला रहे हैं उनको दे रहे हैं, आपको वो नहीं नज़र आ रहे। आपको तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट चुभ रही है, मगर आप उस अंडर करंट को समझ ही नहीं रहे जो अवाम में लावा पक रहा है। ये खाली PTI का मसला नहीं है। आप हमारे चलें 90 पार्लिमानी पार्टी को कम करके 70 पे ले जाएंगे, उससे कम कर लेंगे, इन्हें बिल्कुल चुप करा लेंगे, मगर क्या आप 25 करोड़ अवाम को इस वक्त पैसे? ये बताएं कि ये जुनैद अकबर साहब जो हैं, आपके साथी हैं, MNA हैं, वो कह रहे हैं अदालतें अलग अलग सजाएं क्यों दे रही हैं, एक ही बार में PTI की पूरी क़यादत को 10-10 साल की सज़ा सुना दें ताकि ये मामला ही ख़त्म हो। अब तो इन सज़ाओं पर हैरत भी नहीं होती, मज़ाहमत का रास्ता ही आज़ादी का रास्ता है। इसका क्या मतलब है? मज़ाहमत का रास्ता ही आज़ादी का रास्ता है। देखिए ऐवानों का रुख जो है ना खुद ही ये बंद कर रहे हैं। देखें ऐवानों के अंदर पॉलिटिक्स चलती थी ना, देखें ये पास्ट की स्ट्रेटजी चल रही है। देखें अयूब खान के दौर में भी एब्डो आया,
سیاستدانوں کو آپ نے مارجنلائز کیا، کیا اس سے سیاستدان ختم ہو گئے؟ دیکھیں پولیٹیکل فورسز رہتی ہیں، پولیٹیکل فورسز آپ کو چاہیے تبھی یہ سسٹم چلے گا. آپ کہیں کہ انہیں ہم ریپلیس کر کے یہ نظام چلا لیں گے، یہ نظام نہیں چلنا. اور جو اس وقت ایک مطلب خاص طور پہ کے پی کے میں صورتحال بنی ہوئی ہے، لوگ اپنی گورنمنٹ کو کوس رہے ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، کیونکہ ان کی سیفٹی، ان کی ویل بینگ نہیں گارنٹی ہو رہی. لوگ اپنے خون کا جو ہے نا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارا خون کیا پانی سے سستا ہے. تو دیکھیں ان کو کون جواب دے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے نا، تو آپ صرف قومی اسمبلی سے نہیں بلکہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے پہ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں اوور آل جو اس پہ اسٹریٹجی بنے گی، دیکھیں کوئی صوبائی حکومت کوئی پھولوں کا سیج تو نہیں ہے. اس وقت دیکھیں اگر کوئی آپریشن بھی چل رہا ہے تو اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری کس پہ جائے گی؟ ہم چاہے اس کو پریس کانفرنس میں کنڈیم بھی کر لیں، اگر جس ایم این اے ایم پی اے کے حلقے میں ہو رہا ہے، کیا وہ آرام سے چین سے رہ سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے علاقے میں جانے کے قابل رہے گا؟ خود دیکھیں اگر پی ٹی آئی نے اے این پی کی طرح اپنی سیاست ختم کرنی ہے تو بیٹھی رہے اسی طرح حکومت میں. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے عمیر نیازی صاحب کی گفتگو سنی ہے تو ایسا لگتا ہے انہوں نے ذاتی طور پہ تو اعتراف کیا کہ یہ تو اس ایوان میں بیٹھنے کے حق میں نہیں ہے. جنید اکبر صاحب کی جو ایکس پہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے. تو یہ اگر نکل جاتے ہیں قومی اسمبلی سے تو ظاہری بات ہے آپ بائی الیکشن کروا دیں گے تو آپ کو تو 2/3 میجورٹی مل جائے گی. پھر میر صاحب پھر کیا کریں گے آپ؟ ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ یہ ایوان سے نکلیں یا استعفیٰ دیں یا ان کی سیٹیں ہمیں ملیں، ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، 2/3 اکثریت آلریڈی ہمارے پاس ہے، لہٰذا ان کی سیٹیں آپ کی پارٹی کے پاس نہیں ہے، اتحاد کے پاس ہے. جی اتحاد کے پاس پیپلز پارٹی کے ووٹ ملیں تو 2/3 اکثریت ہے، میں لیکن اگر یہ باہر نکل جائیں تو پھر آپ کی پارٹی کو 2/3 اکثریت مل جائے گی. نہیں، آپ نے ذرا مزید اس کی وضاحت کر دی، لیکن ہم تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ ہی سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ 2/3 اکثریت ہمارے پاس ہے اور وہ ساتھ ہیں، سمجھنے کی بات نہیں ہے، ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں میرے صاحب بات یہ ہے کہ چاہے جو مرضی حالات ہو نا، ملک نے تو آگے چلنا ہے نا. اس وقت ریاست تکلیف میں ہے. کیوں تکلیف میں ہے؟ کہ ریاست کے اوپر سیاسی جماعتیں حملہ کر رہی ہیں. اس حملوں کو ہم نے روکنا ہے. وہ حملے سوشل میڈیا سے ہوں، فزیکل اٹیک ہوں 9 مئی کے واقعات کی شکل میں، یا جو ابھی جیسے میں نے آپ کو علی امین گنڈا پور کی ایک سٹیٹمنٹ کی بات کی کہ جس کی بازگشت آج پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، جو اپنے نظام اپنی ریاست کے خلاف سٹیٹمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ریاست تکلیف میں ہے. اب یہ کہتے ہیں نا، ان کی ابھی اسمبلی میں انہوں نے کے پی میں بات کی، انہوں نے کہ جی وہاں سے فوج کو ہٹا دیں، کہا نا ابھی انہوں نے. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں اور آپ مجھ سے 100% اتفاق کریں گے کہ فوج کو آپ ہٹا دیں. شریف آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا پاکستان میں، اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. میر صاحب، ہمیشہ شریف لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، پاکستان میں بھی، لیکن وہ آپس میں یونائٹڈ نہیں ہوتے. جرائم پیشہ افراد، ڈاکو، اغوا برائے تاوان، بطہ خور، یہ سارے اقلیت ہوتے ہیں لیکن آپس میں جڑے ہوتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو کھلی چھٹی مل جائے، شریف آدمی گھر سے باہر نہ نکل سکے. لیکن طارق فضل چودھری صاحب، فوج جو ہے اس کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، شہروں قصبوں دیہاتوں میں امن و امان قائم رکھنا پولیس کی ذمہ داری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ناکام ہو گئی ہے. کیوں ناکام ہوئی ہے؟ پولیس کی ناکامی کی بات نہیں کر رہا میر صاحب. فوج کی ذمہ داری صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں ہے، انٹرنل سیکیورٹی ایز ویل. اب یہ دہشت گردی جو ہے، علی امین گنڈا پور نے کہا تھا نا کہ یہ میرا کام ہے، پولیس لڑے گی تو لڑے نا پولیس. کتنے پولیس کے پی کے جوان جو ہے دہشت گردی کو روکتے ہوئے شہید ہوئے ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی ہو. فوجی کتنے ہوئے ہیں، افسران کتنے ہوئے ہیں، وہ دو بدو لڑ رہے ہیں نا، وہ فیس کر رہے ہیں اس برانڈ کو، دہشت گردی کے برانڈ کو. اور ہم نے تو یہ جنگ جو ہے کب سے لڑ رہے ہیں، ڈیکیڈز ہو گئے ہیں پاکستان اس جنگ کا شکار ہے. کو آج کی بات تو نہیں ہے، کتنی ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے اب ہماری کو 90,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اینڈ آپ کی عوام کی مل کے. تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کو، ان لوگوں کو کہ جو اس ملک کو انٹرنلی ایکسٹرنلی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ جو ہماری آپس کی لڑائی ہے نا، لیٹ می کم ٹو دیٹ پوائنٹ، اس کو آپس تک رکھیں. آپ ہمارے سے لڑیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کیا ہماری سیاسی حریف نہیں تھی، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا نا. آج ہم اتحاد میں ہیں، باقی جماعتیں آج اتحاد میں ہیں. آپ نے جو بار بار سیاسی باتیں، لیکن آپ ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے بار بار علی امین گنڈا پور کا ذکر کیا ہے تو لگتا یہ ہے کہ وہ
सज़ा उनको भी मिलेगी? सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी मीर साहब मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन बसात एहतराम अगर वो वज़ीर आला बन ही गए थे, ही शुड एक्ट एंड बिहेव लाइक अ चीफ मिनिस्टर। अच्छा, अब ये अदारों की बात हो रही है बैरिस्टर साहब, तो गौर खान साहब ने पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की और फिर उमर यूब साहब ने उनको ख़त लिखा है, शिबली फराज साहब ने भी ख़त लिखा है। इतलात ये हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब उनको कह रहे हैं ठीक है आप मिलना चाहते हैं तो मिल लें, लेकिन वो कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद आया तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात क्यों करना चाह रहे हैं अब उमर यूब साहब? अब तो सज़ा होगी उनको। देखिए ये तो उन्होंने ओवरऑल उस प्लाइट का हवाला दिया। देखें जिस अंदाज में 9 मई के केसेस कंडक्ट किए गए, ओवरऑल आपने खुद देखा कि रातों तक जिस तरह से ट्रायल को कंडक्ट किया गया वो भी जो है ना बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ था, और वो सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की। और वो ये किस वजह से हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही 4 माह की डायरेक्शन हुई थी, जिसके बाद आपने देखा कि जो ट्रायल 2 साल से नहीं चले थे वो बग़ैर देखे हुए कि देखें ट्रायल का कॉन्सेप्ट क्या है कि तमाम जो चलान आ जाते हैं इकट्ठे कंसोलिडेट कि एक ही दफ़ा ट्रायल होता है। इसमें क्या किया गया, पिक एंड चूज़ किया गया कि जो पकड़ा सिलेक्टिव रख लिया, बहुत सारों को छोड़ दिया, नहीं शामिल किया। उन्हें शामिल करते तो डिनोवो ट्रायल करना पड़ता, दोबारा से शुरू करना पड़ता, मगर इन्होंने वो नहीं किया। बहुत सारी उसमें लीगल इन्फर्मिटीज़ छोड़ दी गई, मगर क्योंकि एक बयानिया साबित करना था 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अब वो वाले तो मामलात रहे नहीं कि आप कहें कि जी फेयरनेस उस लेवल पर बरकरार है, तो उस सारी चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो आपको उम्मीद है, कुछ ना कुछ एतमाद तो है आपको सुप्रीम कोर्ट से? नहीं देखें एतमाद की बात नहीं, देखें हम एक सिस्टम में रह रहे हैं, हम तो बार बार सिस्टम के थ्रू ही जाना चाह रहे हैं, चाहे अदलिया जितनी कमज़ोर हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ना एक किस्म का एग्जीक्यूटिव ने उस पर धावा बोल दिया, मर्जी से अपॉइंटमेंट्स कर ली, सब कुछ कर ली, मगर फिर भी हम सिस्टम के अंदर रह के जद्दोजहद कर रहे थे कि हम सियासी जमात हैं, हम समझते हैं हमने रास्ता अपना इस सिस्टम के अंदर से निकालना है। मगर इन फैसलों ने साबित कर दिया कि हमारी सोच दुरुस्त नहीं है, हमें तो सिस्टम से बाहर ही ये रखना चाहते हैं, ये किसी तरह से हमें साथ चलाना ही नहीं चाहते। तो जो वो चाहते हैं आप वो ही करना चाहते हैं? नहीं देखिए हमारे लिए जब रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे, आप खुद मीर साहब इस चीज़ का फैसला कर लें कि देखें कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि किसी असम्बली का इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन छोड़ा नहीं, बाहर बिठा दिया। हालांकि वो मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, ठीक है, हमारी पार्टी के अंदर भी अगर देख लेना कि डिविजन्स बाइफर्केशन होंगी, ठीक है, मगर उन चीज़ों को भी बाला ताक रखते हुए बंदों को जो है ना डिस्क्वालीफाई किया गया। ऐसे ऐसे बंदों को डिस्क्वालीफाई किया गया, बंदा कहते हैं यार ये ऐसे भी बंदे ये जो आजकल वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, आपके दौर में ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जेल गए थे बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन। हाँ, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, अदालत नहीं किया ना, कर दिया। आपने उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया, उसमें पिटिशनर नवाज शरीफ थे, तारीख का फैसला फिर नवाज शरीफ के खिलाफ। काला कोट पहन ये इनको बताएं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बताएं मेरे भाई। नहीं आपने तो हुआ है, सीट की वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो ज़ाहिर है मतलब उस लेकिन मैं उमैर साहब आपको याद दिलाता हूँ कि 3-4 दिन पहले आपने भी देखा होगा कि इंडिया की पार्लियामेंट में बहस हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बैठे हुए हैं और राहुल गांधी साहब अपोजिशन लीडर और बहुत से अपोजिशन के लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि मोदी साहब के पास कोई जवाब नहीं है, वो गड़बड़ा रहे थे बार बार, और अपोजिशन जो है वो ऐसा लगता था कि पार्लियामेंट्री डिबेट में अपोजिशन का पलड़ा भारी है। तो आपके पास भी इतनी बड़ी तादाद है MNAs की, सेनेटर्स की, तो आप अगर पार्लियामेंट के अंदर रह के ठोस दलाइल के साथ बात करें तो आप अपनी बात कर सकते हैं। छोटा सा जवाब है, जो इंडिया के साथ हुआ है, खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के साथ हुआ होता, क्या अपोजिशन पार्लियामेंट में ऐसी बातें कर सकती है? क्या उसके बाद अपोजिशन के कपड़े बरकरार रहते? मोदी साहब कह रहे थे कांग्रेस को कि आप पाकिस्तान की प्रॉक्सी हैं। वो सियासतदान एक दूसरे को कह रहे हैं ना, तो ये भी कहते रहे, हम भी एक दूसरे को कह रहे हैं। बात है कि हमने पार्लियामेंट को इनट से इरेलेवेंट कर दिया। वहाँ किधर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर डिबेट होती है, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या पार्लियामान को कभी कॉन्फिडेंस में लिया गया है? देखें आज मिनरल्स की एक डिबेट चल रही है, एक चले तासुर गलत होगा, मगर KPK की आवाम में तासुर बन गया कि ये ऑपरेशन मिनरल्स के लिए हो रहा है। क्या उस तासुर को जाहिर करने के लिए डिबेट ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया है कि जी पाकिस्तान से वो तेल निकलने वाला है और पाकिस्तान वो तेल जो है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। बात तो बड़ी अच्छी है और सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी जो है वो इस काबिल हो जाए कि तेल निकाल के न सिर्फ खुद इस्तेमाल करे बल्कि दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त भी करे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है इस पर हम भी कुछ बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک طرف پاکستان میں آپ کو کافی سیاسی بے یقینی نظر آ رہی ہے. اپوزیشن کے بہت سے رہنما جو ہیں ان کو عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکوالیفائی کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہو گیا جبکہ امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کر دیا. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں بڑی بات ہو رہی ہے. اس ٹویٹ میں میں اس کے کچھ ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ہم وائٹ ہاؤس میں تجارتی معاہدوں پر کام میں مصروف ہیں. ہم نے ابھی پاکستان کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا. معاہدوں کے تحت دونوں ملک پاکستان کے تیل کے وسیع ذخائر کو ترقی دینے کے لیے مل کر کام کریں گے. ہم تیل کمپنی کا انتخاب کرنے کے عمل میں ہیں جو اس شراکت داری کی قیادت کرے گی. ممکن ہے کہ مستقبل میں پاکستان کا تیل بھارت کو بھی فروخت کیا جا سکے گا. یہ بہت بڑی بات ہے اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کی اتحادی ہے اس کے ایک سینئر رہنما سابق چیئرمین سینٹ جناب میاں رضا ربانی صاحب نے ایک بیان دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شفافیت اور گڈ گورننس کے لیے افسوسناک دن ہے جب تیل کی تلاش کا معاہدہ امریکی صدر کی ٹویٹ سے پتہ چلے. اس طرح کے سودے اور منصوبے آئین کے آرٹیکل 172 کے تحت ہوتے ہیں جس کی شق 3 کے تحت تمام زمینوں, معدنیات اور دیگر قیمتی اشیاء کی 50% ملکیت صوبوں کی ہے. تو یہ رضا ربانی صاحب کا ایک سوال ہے. تو طارق فضل چودھری صاحب, ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, ہم تو خوشی سے پاگل ہو گئے کہ پاکستان سے بھی تیل نکل آیا اور ہم انڈیا کو تیل فروخت کریں گے. ہو سکتا ہے ہم انڈیا کو فروخت نہ کریں, ہم بنگلہ دیش کو فروخت کر دیں, ہم نیپال کو فروخت کر دیں, ٹھیک ہے جی, ہم ایران کو فروخت کر دیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ تیل نکلا کہاں سے ہے؟ میر صاحب آپ نے جو کہا نا کہ ہم خوشی سے پاگل ہو گئے, ہونا چاہیے. ہاں, وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف آپ ایک ٹویٹ نہ دیکھیں, آپ اپنی گلوبل ایکسیپٹنس دیکھیں پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں. اور لوگ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں ایک ٹیلی فون کال کے لیے عمران خان صاحب کہ کاش کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کال کر دے. باقاعدہ وہاں پہ لابی کی گئی ایک کال کے لیے, وہ نہیں گئی. اس کے بعد اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا تو تحریک انصاف نے دوبارہ لابنگ کی. وہ بھی بیسیکلی پاکستان کے خلاف تھی, ہمارے سسٹم کے خلاف تھی. لیکن کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیتیں گے, اگلا فون جناب پاکستان کھڑکائیں گے کہ عمران خان کو باہر کڈو اور عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اس کے لیے بھی انہوں نے وہاں ملین آف ڈالرز خرچ کیے. آپ کو نریندر مودی کے انجام سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. جو امریکہ گیا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین چلائی اور کہا کہ اب کی بار ٹرمپ کی سرکار, اور اب ٹرمپ جو ہے اس نے اس کو رسوا کر دیا ہے پوری دنیا میں. تو ٹرمپ اتنا قابل اعتبار تو نہیں ہے. بات ٹرمپ کی ہماری کسی کی میں نے ذاتی دوستی کی نہیں کی. میں نے کہا جناب کہ پرائم منسٹر جو ہے ہمارا پریزیڈنٹ ٹرمپ پرائم منسٹر کا یا ہمارا کوئی ذاتی دوستوں میں ہیں, بالکل دوست بھی ہیں, اچھے تعلق بھی ہیں, ہونے بھی چاہیے. لیکن یہ بات ہو رہی ہے ملک کی. اگر پاکستان کو ریکگنیشن مل رہی ہے, اچھی بات ہے. آپ کے سفارتی سطح پہ کامیابیاں ہو رہی ہیں, تجارتی سطح پہ کامیابیاں ہو رہی ہیں, اور بالخصوص امریکہ جو میں نے کہا کہ پوری دنیا. لیکن یہ جو رضا ربانی صاحب نے سوال اٹھایا ہے اس کا جواب تو دے دیں, یہ تیل ہے کدھر؟ سر تیل جو ہے یہ اس کے مخصوص جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے کلاسیفائڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور پلس ٹیکنیکل بات ہے نا. یہ ایسا تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, وہ آپ کو ہمارا جو ٹیکنیکل لوگ سوال میں پہلی وزارت ہے وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائے گی کہ تیل کہاں سے نکلا. میں اب اندازوں کی بنیاد پہ تو بات نہیں کر سکتا, لیکن میں اس تمام میکانزم سے پاکستان کو جو انٹرنیشنل ہاریزن پہ جو ہائی لائٹ ملی ہے, ریکگنیشن ملی ہے, عزت ملی ہے, مجھے اس کی خوشی ہے. بالکل, اس سے ہم بھی بہت خوش ہیں. وہ آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا پاکستان کو اب ایک انتہائی بہترین, مضبوط اور خاص طور پہ اس خطے میں جو اس کا ایک آپ یہ کہیں کہ ایک سٹیبلائزر, پیس سٹیبلائزر کے طور پہ بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو اللہ کے فضل سے عزت مل رہی ہے. عمیر نیائی صاحب, جب تحریک انصاف کی حکومت تھی, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, مجھے یاد ہے اسی طرح کی خبریں آئی تھیں اس وقت بھی کہ کوئی تیل کے ذخائر نکلے ہیں. اور جناب عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہا تھا جی کہ بہت بڑی خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے. تو لیکن پھر وہ خوشخبری ہمیں ملی نہیں ہے. تو وہ کچھ آپ بتا دیں کہ یہ کہاں سے خوشخبری ملنی ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں, آپ کا جو آف شور ڈرلنگ, آئل ڈرلنگ ہے, اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. بلوچستان میں آئل کے ریزروز ہیں, مگر ان سارے ریزروز کو ٹیپ کرنے کے لیے کوئی 20 سے 25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے. اور انویسٹمنٹ اس وقت ملک میں آتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. کیا بلوچستان میں آج آپ اس وقت انٹر کر سکتے ہیں؟ کیا گوادر کے شور پہ آپ
کھلے عام کام کر سکتے ہیں, جہاں آپ کے چائنیز محفوظ نہیں ہیں, تو دیکھیں وہ انوائرمنٹ بنانی ضروری ہے. ہم خالی اپنی بلو اکانومی دیکھ لیں جو تیل سے ہٹ کے ہے, اس کا پوٹینشیل اینولی 10 سے 15 بلین ڈالر کا ہے, مگر ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. ہم کیا لگے ہوئے ہیں, ہم اس عوام کا تیل نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ چینی ملوں والوں نے 300 بلین روپے کا ابھی عوام کا تیل نکالا, اس سے پہلے کسان کا جو تیل نکالا گیا ہے. عمیر نیازی صاحب یہ ساری باتیں درست کر رہے ہیں آپ, لیکن کیا یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھی خبر نہیں ہے, آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کو تیل بیچے گا؟ نہیں, نیچرلی دیکھیں پاکستان کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے, مگر ہم اپنے عوام کو اس پوٹینشیل میں شامل ہی نہیں کر رہے. دیکھیں بات ہے کہ جو ابھی آپ نے رضا ربانی صاحب کی بات کی, دوسرے سیاستدانوں کی بات کریں, بلوچ نیشنلسٹ کو آج آپ نے ناراض کیا ہے, انہی فیصلوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے نا. جن کے ذخائر ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, ان کو آپ کنسلٹ ہی نہیں کرتے. دیکھیں اچھا, اس پہ طارق فضل چودھری صاحب چھوٹا سا ایک جواب دے دینا. یہ رضا ربانی صاحب نے آئین کے آرٹیکل 172 کا ذکر کیا ہے, اس کی 3 کلازز ہیں. تو اینی پراپرٹی وچ ہیز نو rightful owner shall, if located in province west, in the government of the province and in every other case in the federal government. اور اس کے اینڈ میں ہے کہ subject to the existing commitments and obligations, mineral oil and natural gas within the province or the territorial waters adjacent thereto shall vest jointly and equally in that province and the federal government. تو کم از کم اس صوبے کو تو پتہ ہونا چاہیے جس صوبے میں آئل کے ذخائر کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. میرے صاحب 2 طریقے سے میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب بہت سینئر ہیں, میں ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, یہ کوئی سمجھ سے بالا تر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے یہ ایک اندیا ہے, یہ ایک معاہدہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے جو میں نے کہا نا کہ خوشی کی بات ہے, وہ میں بات کر چکا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ میں کیا صوبوں اور مرکز کے درمیان پرسنٹیج کا بھی ذکر ہے؟ نہیں. تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ سارے پیسے اس کو چلو اس کو چھوڑ دینا, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں, ہمیں بتا دیں, پاکستانیوں کو بتا دیں یہ تیل کے ذخائر ہیں کہاں پہ. سر ذخائر کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں گے, پوری ڈیٹیل قوم کے سامنے آئے گی. لیکن میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ایز پر دی ادر کانسٹیٹیوشنل باڈیز, جس میں صوبوں اور مرکز کے درمیان وسائل کی تقسیم کلیئرلی درج ہے, وہ آپ کا وفاقی بجٹ ہو, وہ آپ کے منرلز اینڈ مائنز کے وسائل ہوں, پیٹرولیم ہو, گیس ہو, کچھ بھی ہو, وہ صوبوں کو ان کا حصہ ملے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز جو ہے وہ اس کے اوپر نظر جما کے بیٹھا ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا یہ میں گزارش کروں گا کہ وقت سے پہلے اس طرح کی افواہیں پھیلانا, اس طرح کی بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا, یہ انتہائی غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مذمت کر دی رضا ربانی صاحب, ویری سینئر پرسن. اوکے, آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. اور میں آخری مؤدبانہ انداز میں بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اکثر ہمیں یہ خبریں پتہ چلتی رہتی ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بہت سے ذخائر موجود ہیں, تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں, ذہین افراد کے ذخائر بھی موجود ہیں. لیکن یہ جن تیل کے ذخائر کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے ہوا ہے, ہم اس پہ بہت خوش ہیں, لیکن پلیز بتا تو دینا یہ ہیں کہاں پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.